نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم صدق وبلغنا على رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام احباب مل کر ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و صلوات کروڑا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ برادران اسلام، میں اور آپ یہاں آج شان خاتم النبیین کانفرنس کے اندر حاضر ہیں، اور یاد رکھیں کہ آپ کے ساتھ محبت ہی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور محبت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا میلان النفس الی الکمال، کہ نفس کا کمال کی طرف مائل ہونا اسے محبت کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا کو سارے کمالات دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اللہ نے تمام انبیاء کو خوبصورت بھی بنا کر بھیجا اور صاحب کمال بھی بنا کر بھیجا، لیکن اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کو حسن عطا فرمایا وہ سارے کے سارے حسن جمع کر کے آمنہ کا لال بنایا ہے۔ اللہ نے سارے کمال اپنے مصطفیٰ کی ذات کے اندر رکھے ہیں۔ اگر کسی نے کمال خلیل دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی ذات میں دیکھے، اگر کسی نے جلال موسیٰ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی ذات میں دیکھے، اگر جمال عیسیٰ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی ذات کے اندر دیکھے، اگر کسی نے حسن یوسف دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی ذات کے اندر دیکھے۔ الغرض اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جتنے کمال اور جتنا حسن عطا فرمایا تھا اس سارے کو جمع کر کے اپنا محبوب بنایا ہے اور ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی حسین انسان تشریف لے کر نہیں آیا، اور اسی بات کی تائید صحابہ کرام سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہی۔ لوگوں، میں نے آج تک کوئی شے حضور سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھی، اور ایسے لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے کے اندر گردش کر رہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی میرے حضور کے حسن کی نعتیں بیان فرماتے رہے ساری زندگی۔ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کا حسن کیسا تھا، تو فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ حضور جیسا حسین نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہے نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسن عطا فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے بھی کسی کو یہ حسن عطا نہیں فرمایا، آپ کے بعد بھی کسی کو یہ حسن عطا نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب میرے اور آپ کی آقا کی یہ شانیں اپنی کتابوں کے اندر پڑھی تو عرض کرتے ہیں مالک، اگر تیرا وہ نبی اتنی شانوں کا مالک ہے، اگر تو نے اس نبی کو اتنے کمال عطا فرمائے ہیں تو مہربانی فرما، تیری قدرت اس بات پر قادر ہے کہ وہی نبی مجھے بنا کے بھیج دے، مجھے ہی محمد مصطفیٰ بنا دے۔ لیکن کہا اے موسیٰ، نہ مصطفیٰ کے جیسا پہلے کوئی بنایا ہے نہ آئندہ بنانے کا ارادہ ہے۔
مصطفیٰ ایک ہی تھا جو میں نے بنا کے دنیا کے اندر بھیج دیا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کہا کہ حضور کا حسن اور جیسا اللہ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے نہ یہ کسی کے ذہنوں میں آ سکتا ہے، اور نہ ایسا انسان اب اللہ کی دکان میں بنایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک ہی تھے جنہیں بنا کر بھیج دیا گیا، اور آپ کے ساتھ محبت ایسے کہ نہیں کی جاتی۔ فرمایا ایک انسان جب کسی باغ میں داخل ہوتا ہے، وہاں بہت سارے پھول ہوتے ہیں، اس کو پھول اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، کسی کو گلاب کا پھول اچھا لگتا ہے، کسی کو چنبیلی کا پھول اچھا لگتا ہے۔ فرمایا ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے، لیکن ایک انسان وہ ہے جو وہاں جا کر پھول کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کی خوشبو سے مست ہوتا ہے۔ فرمایا وہ انسان اچھا ہے، یا پھر وہ انسان اچھا ہے کہ جو اس جیسا پھول اپنے گھر کے اندر بھی لگا لے کہ جب جی چاہے اس خوشبو کو لے بھی لیا اور جب دل چاہا اس پھول کو دیکھ بھی لیا۔ فرمایا باغ میں جانے سے اور بات ہے، وہی پھول اپنے گھر میں لگا لو، اس کا اور مزہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیرت بھی اللہ رب العزت نے کمال بنائی ہے، آپ کا صورت کو بھی کمال بنایا ہے۔ ہم آج اگر آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی صورت پہ واری جاتے ہیں، تو ہمیں آپ کی سیرت کو بھی اپنے اندر اپنانا ہوگا۔ اور جب انسان آپ کی صورت کو، آپ کی سیرت کو اپناتا ہے تو فرمایا پھر وہ کامل انسان بنتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کی خلق کو بھی خوبصورت بنایا ہے اور آپ کی صورت کو بھی خوبصورت بنایا ہے۔ اور فرمایا آپ کے اخلاق کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے خلق کو عظیم بنایا ہے۔ اس کا ہر ایک نے اپنی زبان کے اندر ترجمہ کیا ہے، لیکن ہمارے مرشد کریم سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں، اعلیٰ کا مطلب یہاں یہ بن رہا ہے کہ اخلاق ایک سواری ہے جس کے اوپر مصطفیٰ کی ذات سوار ہے، جہاں جہاں سواری مرتی جا رہی ہے اللہ انہی عادات کو اخلاق مصطفیٰ بناتا جا رہا ہے۔ فرمائے وہی چیزیں اخلاق بنتی جا رہی ہیں، اور فرمایا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر انسان اس بندے کی سیرت کی اپنے اندر اپنائے۔ اور برادران اسلام، جب بندہ آپ کی سیرت کو اپنے اندر اپناتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، تو آپ اس محبت کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لے کر جا رہے تھے، صحرا میں پہنچے، کہیں سے یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی تھی۔ ہم نے دیکھا آس پاس کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تھوڑے سے آگے بڑھے، جس طرف سے آواز آ رہی تھی کیا دیکھتے ہیں، ایک ہرن بندھی ہوئی ہے، اس کے مالک نے اسے شکار کیا، شکار کر کے رسی کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ہم نے دیکھا وہ حضور کے نام کو پکار رہی ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ جب حضور اس کے قریب گئے، وہ آپ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میری سفارش کیجئے، میری یہاں میرے مالک کے سامنے سفارش کیجئے۔ کس بات کی سفارش کیجئے؟ یا رسول اللہ اسے کہیے کہ اس نے مجھے شکار کیا، مجھے یہاں باندھ دیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دے، آپ کی سفارش بھی آزاد کر دے، میں ابھی جاؤں گی اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی، دودھ پلا کر میں پھر واپس آ جاؤں گی۔ جب اس نے یہ کہا، حضور نے کہا کیا یہ بات سچ ہے کہ تو جا کر پھر واپس آئے گی؟ وہ کہنے لگی حضور آپ سے وعدہ ہو اور وفا نہ کروں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ضرور واپس آؤں گی۔ حضور نے اس کے مالک سے کہا اسے جانے دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ کیوں اجازت لے کے عطا فرمائی؟ اگر وہ واپس نہ آتی، اس کے مالک کے ساتھ بھی ناانصافی تھی۔ فرمایا اس سے وعدہ کیا وہ واپس آئے گی، اس لیے کہ حضور اس کے مالک کے بھی رسول بن کے آئے ہیں اور اس جانور کے بھی رسول بن کے آئے ہیں۔ آپ نے دونوں کے ساتھ اپنی رحمت
सलूक किया, कहा कि तुम जाओ और वापस आना। वो जब वापस आई, बच्चों को दूध पिलाकर, हुजूर ने जब ये देखा कि इसने अपने वादे से खिलाफी नहीं की, तो कहा उसके मालिक से, क्या तू ये बेचना चाहता है? क्या ये तुझे मुझे देगा? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये हिरन तो क्या चीज है, आप मांगे तो हमारी जानें भी आपके लिए हाजिर हैं। गोया जुबाने हाल से वो कह रहा था, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। उसने उसके मालिक ने अर्ज की, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने ये हिरन आपको हिबा कर दी, मैं ये आपको तोहफे में देता हूँ। जब उसने आपको तोहफे के अंदर दे दी, आपने उस हिरन को आजाद फरमा दिया। वो सहाबी कहते हैं, हदीस पाक के अल्फाज हैं, जब उस हिरन को आजाद किया गया तो वो अपने पांव जमीन पर मार कर रक्स कर रही थी और ये बता रही थी कि लोगों, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रसूल बन के तशरीफ लाए हैं। ये सिर्फ एक चीज के लिए नहीं आए। जानवरों ने भी आपका एहतराम किया, पत्थर भी आपके नाम के कलमे पढ़ते हैं। हुजूर जब ओहद पहाड़ के करीब से गुजरे, फरमाया, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये ओहद पहाड़ है, ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। पत्थर भी मेरे आका की गुलामी करते हैं, जानवर भी गुलामी करते हैं। एक बड़ी ही खूबसूरत रिवायत है, एक गो थी, वो गो जब हुजूर की बारगाह में एक बद्दू लेकर हाजिर हुआ, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसे आपके सामने फेंक दी। वो गो लेट गई आपके सामने, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये हम इंसान तो जानते हैं, आप हमें बताते हैं कि आसमानों पर ये चीजें हैं, आसमानों पर ये चीजें हैं, हम तो नहीं जानते, हम आसमानों पर तो नहीं जा सकते। लेकिन अगर ये गो आपकी रिसालत का इकरार करे, अगर ये गो आपका कलमा पढ़े, तो मैं भी आपका कलमा पढ़ूंगा, मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा। जब उसने ये इल्तिजा की तो हुजूर ने उस गो से कहा, ऐ गो, तू बता किस रब की इबादत करती है? तो वो गो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं उस रब की इबादत करती हूँ जो रब आसमानों का मालिक है, जिस रब की बादशाही पानी पर भी चलती है। मैं उस रब को मानती हूँ जिसने सारी कायनात बनाई है। हुजूर ने कहा, ऐ गो, ये तो बात है अल्लाह की वहदानियत की, तो उसको मानती है। ऐ गो, बता मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरे बारे में तू क्या अकीदा रखती है? तो वो गो कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, आप अन्नक अंता रसूल रब्बिल आलमीन व अना व खातमुन नबिय्यीन, कि नबी मुकर्रम, आप अल्लाह के रसूल भी हैं और आप खातमुन नबिय्यीन भी हैं। जब उसने ये बात की तो गो ने जब इकरार किया तो वो बद्दू कहने लगा, हुजूर फिर मुझे भी कलमा पढ़ाइए और अपने गुलामों में शामिल कीजिए। बरादरान इस्लाम, आपके साथ मोहब्बत, आपकी सूरत को सुनना, आपकी सीरत को सुनना, इससे हमें भी ये देखना चाहिए कि सिर्फ सीरत सुन रहे हैं या उसे अपने अंदर भी अपनाने की जरूरत है। कहा, किसी से कामिल मोहब्बत की यही अलामत है कि उसकी आदात को भी अपने अंदर अपनाया जाए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने देखा कि आप सालन के शोरबे में से कद्दू शरीफ के टुकड़े उठाकर खा रहे हैं। किसी ने कहा, ए अनस, ये क्या काम कर रहे हो, इसी से ऐसे उठाकर खाए जा रहे हो? कहा, मुझे नहीं पता ये क्या काम है, मैंने बस अपने आका को ऐसे करते देखा है। कहा, मैं तो बस किसी की सुन्नत के अमल कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। कहा, मेरे आका ने मेरे सामने ऐसे किया था, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। गोया जब किसी से मोहब्बत होती है तो फिर उसकी आदात को भी अपनी जिंदगी के अंदर उतारा जाता है, उन्हें भी अपने अंदर जगह दी जाती है। हम भी अगर हुजूर से मोहब्बत करते हैं, और कामिल मोहब्बत यही है कि आपकी सीरत भी अपनी जात के ऊपर लागू किया जाए और इसी मोहब्बत के साथ दुनिया में जिया जाए, और अल्लाह इसी मोहब्बत के साथ हमारा खात्मा फरमाए और खात्मा बिल ईमान हम लेकर और इसी अकीदे पर साबित कदम रहकर इस दुनिया से जाएं। वमा अलैया इल्लल बलागुल।